لبوں پر ذکر محبوب خدا ہے، لبوں پر ذکر محبوب خدا ہے، فضا میں ہر طرف صلی علی ہے، میں بیمار مدینہ ہوں نہ پوچھو، تڑپنے دو تڑپنا ہی دوا ہے۔ عزیز ساتھیو، آپ کے اس گاؤں کے جناب اسد بستوی صاحب، ایک آل انڈیا مشاعرہ تھا اور وہ ناکامی کے دہانے پر قدم رکھ چکا تھا، نہ ناظم مشاعرہ کا کوئی جو ہے طریقہ کامیاب ہو رہا تھا اور نہ جو شعراء کا، عوام جا رہی تھی، اتنے میں شاعر بے باک جناب اسد بستوی کو بلایا گیا۔ الحمدللہ وہ پروگرام اثر نو شروع ہوا اور بہت کامیاب رہا۔ یہ پروگرام کے کامیابی کے ضامن بنے یہ آپ کے گاؤں کے ہیں اسد بستوی صاحب، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کئی سالوں کے بعد اس گاؤں کے اندر پروگرام ہوا اور اتنے لوگوں کو انہوں نے اور شعیب بھائی وغیرہ نے اور نوجوانوں نے جوڑا ہے اس پروگرام کو بارونق بنانے کے لیے۔ میں ان کو صمیم قلب سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیز ساتھیو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کے میر کارواں صدر جلسہ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب، سرپرست اعلیٰ حاجی غلام نبی صاحب، ڈاکٹر عبدالرؤوف صاحب اور دیگر علماء کرام یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ میں بتا دوں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ جس شخصیت کے پند و نصاحے کو ہم اور آپ سننے کے لیے بےتاب و بے قرار ہیں اور اتنے دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مبارک گھڑی آ گئی۔ میری مراد عظیم المرتبت، رفیع الدرجات، محترم المقام، واجب الاحترام، مشفق و مہربان، ترجمان گردش ایام حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مدد اللہ العالی کے خلیفہ، جامعہ امدادیہ مراد آباد کے شیخ الحدیث، بہت ہی بے باک خطیب، زبان و بیان میں سحر انگیزی اور قلم میں دل آفرینی کے حقیقی مصداق حضرت مولانا محمد اشجع صاحب قاسمی ندوی مدد اللہ العالی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں حضرت سے بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے، قیمتی نصاحے سے، قیمتی بیان سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں، جو ہمارے لیے مستقبل میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے۔ میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پروگرام کے ذمہ داران کو، خصوصاً شعیب اختر صاحب، محمد آصف، محمد آفاق، جمال اختر، جمیل احمد، ابرار احمد، زبیر احمد، محمد خالد، رفیق احمد، محمد طاہر، سہیل احمد، غلام احمد، جاوید احمد، ساجد علی چودھری اور تمام نوجوانوں کا جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا سنوارا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ
فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور اس بابرکت اجلاس کو سننے کی سعادت حاصل کرنے والی خواتین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اس بابرکت اور بامقصد دینی اور اصلاحی اجتماع اور اجلاس میں ہم کو اور آپ کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. بہت بیش قیمت باتیں نثر و نظم دونوں صورتوں میں آپ کی سماعتوں تک پہنچ چکی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس اجلاس کو حسن قبول عطا فرمائے اور اس پورے خطے کے لیے ایک نئی ایمانی تبدیلی کا ذریعہ بنائے. آج کا یہ اجلاس جس موضوع پر منعقد ہو رہا ہے وہ موضوع بے انتہا اہم بھی ہے، ضروری بھی ہے، بنیادی بھی ہے اور نازک اور حساس بھی ہے. ملت کا اتحاد، مسلمانوں کی وحدت، کلمہ گو برادری کی اجتماعیت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والی امت کا اتحاد، اجتماعیت اور اختلاف و انتشار کی لعنتوں سے اپنے آپ کو پورے طور پر پاک رکھنا ایسا اہم ترین موضوع ہے کہ زمانہ جو آگے بڑھتا جاتا ہے اس موضوع کی اہمیت اسی قدر سوا ہوتی جاتی ہے. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ خیر سے جتنے دور ہوتے جا رہے ہیں اور قیامت سے جتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے فتنوں کا سیلاب، بگاڑ کا طوفان نہ جانے کن کن شکلوں میں پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ آتا جا رہا ہے. اور ان حالات میں اس
امت کو جو لٹی ہوئی امت ہے، اس امت کو جو قسم پرسی کا شکار امت ہے، اس امت کو جو دنیا کے ہر کونے میں زخموں سے کراہتی ہوئی امت ہے، اس امت کو جو حالات کی مار جھیل رہی سسکتی اور بلکتی ہوئی امت ہے، اس امت کو اپنی صفوں میں کتنا اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی، اپنے اختلافات کو کس قدر کم سے کمتر کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ حالات کی زبان تو یہ کہہ رہی ہے مسلمانوں، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم ایک ہو جاؤ؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم متحد ہو جاؤ؟ تمہارے اوپر دشمنوں کی طرف سے یلغاریں ہو رہی ہیں، تمہاری طرف دشمنوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، وہ تم سے تمہارا سب کچھ چھین لینے کے در پہ ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ تمہاری جانیں سلامت نہ رہیں، تمہارا مال سلامت نہ رہے، تمہاری آبرو سلامت نہ رہے، تمہارا تشخص سلامت نہ رہے، تمہاری غیرت سلامت نہ رہے، تمہارا وقار سلامت نہ رہے، اور ان سب پہ خاک ڈالیے، وہ تو یہ چاہتے ہیں تمہارا دین سلامت نہ رہے، تمہارا ایمان سلامت نہ رہے، تمہارا یقین سلامت نہ رہے، تمہارا کلمہ سلامت نہ رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹوٹ غلامی کا جو رشتہ تمہارے رب نے تم کو بخشا ہے، وہ رشتہ سلامت نہ رہے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم اپنے اختلافات کو بھلا دو؟ اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم اپنے دلوں کی گندگیاں دور کر لو، نفرتوں کی خلیجیں پاٹ دو، عداوتوں کے زہر کو ختم کر دو، اور اللہ کی خاطر صحابہ کے سماج کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے متحد بن جاؤ۔ بہت پہلے پیغام دینے والے شاعر نے یہ پیغام دیا تھا، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی، نہ افغانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ یہ پیغام آج بھی زندہ ہے، اور پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ یہ پیغام متوجہ ہے ہماری طرف، اور حالات جو ملت کے ساتھ ہیں وہ صدا لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ اگر اب بھی ہم متحد نہیں ہوں گے، اگر اب بھی ہم دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے کے محبوب مشغلے سے پرہیز کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، جب تک ہم اپنی انانیت کو، اپنی چودراہٹ کو قربان نہیں کریں گے دین کی خاطر، جب تک ہم پاک نہیں کریں گے اپنے دلوں کو گندگیوں سے، اپنے سینوں کو غلاظتوں سے، اپنے دماغوں کو عداوتوں سے، اپنے باطن کو نفرتوں سے، اپنے اندرون کو کینے اور کھوٹ اور کپٹ کی لعنتوں سے، یقین فرمائیے کامیابی کا کوئی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں اس صورتحال کے ساتھ ہمیں واپس نہیں مل سکے گا۔ امت کی کھوئی ہوئی عظمت امت کے پاس بحال ہو کر واپس اس وقت تک نہیں آ سکے گی جب تک امت اپنے اختلاف کو ختم کر کے اتحاد کے راستے پر مضبوطی سے گامزن نہیں ہو جائے گی۔ اس امت کے لیے، اور صرف اس امت کے لیے نہیں، دنیا میں بسنے والی ہر قوم کے لیے، اگر کوئی چیز سب سے زیادہ کامیابی کی ضمانت ہے تو اس قوم اور اس ملت کا اتحاد۔ قوم متحد ہوتی ہے، سماج متحد ہوتا ہے، گاؤں متحد ہوتا ہے، علاقہ متحد ہوتا ہے، خاندان متحد ہوتا ہے، گھر متحد ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنی آنکھوں سے اترتی ہوئی نظر آتی ہیں۔
اور اختلاف و انتشار کی لعنتیں جب جڑ پکڑ لیتی ہیں تو نعوستیں ڈیرے جما جاتی ہیں اور ناکامیاں سامنا کرتی ہیں اور محرومیاں مقدر ہو جاتی ہیں اور ذلتیں نصیب بن جاتی ہیں اور پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا. کامیابی کے جتنے خواب وہ دیکھتا ہے کوئی خواب تعبیر کی منزل تک نہیں پہنچتا. سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حقیقت بیان کر دینے والا، بصیرت افروز، فکروں کو کھول دینے والا، جھجھوڑ دینے والا، عبرت اور نصیحت کا پیغام دینے والا ارشاد نقل فرمایا اپنے شاگردوں کے سامنے. حدیث کی کتابوں میں یہ ارشاد نقل ہوا. فرمایا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان اول هذه الامه خيارهم وآخر هذه الامه شرارهم مختلفین متفرقین. اس امت کا سب سے بہتر طبقہ اگلے افراد کا وہ طبقہ ہے جو محبت اور اتحاد کی لڑی میں اپنے آپ کو پیرو کر رکھنے کا عادی تھا. اور اس امت کا سب سے بدترین طبقہ بعد کے دور میں آنے والے ان بد نصیبوں کا ہے جن کے یہاں جوتیوں میں دال بڑھتی ہے اور جن کے یہاں سینوں میں زہر بھرے ہوتے ہیں عداوتوں کے. ایک ایک بالشت زمین کی خاطر، دنیا کی تھوڑی سی دولت کی خاطر، حقیر منصب کی خاطر، حقیر عہدوں کی خاطر، چند سکوں اور ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، جن کے یہاں دلوں میں زہر بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اختلافات اور انتشار کی کیفیتیں عروج پر پہنچ جاتی ہیں. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشگوئی فرما دی کہ قیامت کے قریب جو دور آنے والا ہے اس دور میں امت ٹکڑیوں میں تقسیم ہوگی، امت فرقوں میں بٹے گی، امت بکھراؤ کا شکار ہوگی. الگ الگ ٹائٹلوں کے ساتھ، الگ الگ لبادوں کے ساتھ، الگ الگ ناموں کے ساتھ، الگ الگ عنوانوں کے ساتھ امت میں ٹولیاں بنیں گی. اور پھر یہی وہ وقت ہوگا جب امت پر باطل طاقتیں حملہ آور ہوں گی اور جیسے بھوکے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں باطل طاقتیں امت کو اسی طرح نوچ نوچ کر کھائیں گی اور امت کو پورے طور پر پسماندہ اور پست حالت میں پہنچا کر چھوڑیں گی. آج کے ان حالات میں ہمارے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہر لمحہ ہونا چاہیے. میں بہت لمبی گفتگو کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں صرف یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کے تیور دیکھیے. آپ میں سے اکثر صاحبان وہ ہیں جو حالات سے واقف رہتے ہیں. اپنے خطے کے حالات دیکھیے، اپنے صوبے کے حالات دیکھیے، اپنے ملک کے حالات دیکھیے، پوری دنیا کے عالمی حالات پر نگاہ ڈالیے. امت کی بے بسی اپنے عروج پر ہے اور باطل کا عروج پورے طور پر ہمارے سامنے ہے. اگر ہم اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے خواہش مند ہیں، اگر آپ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ آپ کا کھویا ہوا وقار آپ کو مل جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، عزتیں آپ کا نصیب بن جائیں، عظمتیں دوبارہ آپ کو واپس مل جائیں اور اللہ تعالیٰ پھر بدر کا کرشمہ ہماری صفوں میں دکھائے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندرون کی صورتحال کا جائزہ لے کر اپنی کمیوں کو سامنے رکھ کر اپنا ایسا مستقل منصوبہ بنانا پڑے گا جس منصوبے میں ہم ایک طرف اپنے ملی
اتحاد کو بحال کرنے کی کوشش کریں، اپنی صفوں میں اجتماعیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جو زہر بھرا ہوا ہے گھر گھر میں، خاندان خاندان میں، گاؤں گاؤں میں، علاقے علاقے میں، مختلف بنیادوں پر امت تقسیم ہے، مسلک کی بنیاد پر، مشرب کی بنیاد پر، رائے کی بنیاد پر، فکر کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر، نہ جانے کتنی گھٹیا بنیادیں ہیں جن پر یہ امت تقسیم ہے، اور روزانہ نیا چرکا تقسیم کا امت کو جھیلنا پڑتا ہے۔ ایک تقسیم کے بعد دوسری تقسیم، اور ایک انتشار کے بعد دوسرا انتشار، اور دوسرے انتشار کا زخم ابھی مندمل نہیں ہوتا کہ تیسرا انتشار۔ یہ تسلسل ایک مدت سے چل رہا ہے۔ جب تک ہم اس سلسلے کو ختم نہیں کریں گے اور اپنی صفوں کو متحد کرنے کی فکر کے لیے پورے طور پر آگے نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہماری صورتحال تبدیل نہیں ہو سکے گی۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جس سماج میں اور جس انسانی معاشرے میں سب سے پہلے اور سب سے بنیادی طور پر حق کا پیغام پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، آپ پڑھیے آج سے 1400 اور 1450 سال اور 1450 سال پہلے کے عرب کے ان سماجوں کی تاریخ جو سماج حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ڈائریکٹ مخاطب تھے، ان کی سیرت کیا تھی، ان کا سماجی تانا بانا کیا تھا، ان کی زندگیوں کی ڈگر کیا تھی۔ اختلاف و انتشار کی لعنتوں میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، ذرا ذرا سی بات پر سال سال تک جاری رہنے والی خوریز جنگوں سے جوجھ رہے تھے اس سماج کے لوگ۔ نہ جانے کتنے افراد آپس کے اختلاف و انتشار کی بھیٹ چڑھ گئے، گھر اجڑ گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگ قربان ہو گئے۔ ایسا اختلاف تھا، ذات پات کا اختلاف، رسم و رواج کا اختلاف، زبان اور بولی کا اختلاف، لہجے کا اختلاف، علاقے کا اختلاف، اعلیٰ اور ادنیٰ کی تفریق، برتر اور کمتر کی تفریق، اونچ اور نیچ کی بنیاد پر تفریق، اتنے جھگڑے تھے اس سماج میں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سماج کے لوگوں کو اپنا مخاطب بنایا، دن رات محنت کی، اور ہزار بار مایوس کر دینے والے حالات سامنے آئے، لیکن اللہ کا پیغمبر مایوس نہیں ہوتا، وہ تو امیدوں کا پیغام لے کر آیا ہوا ہوتا، وہ تو مایوسی کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ ہزار بار ایسے حالات آئے کہ اچھے اچھوں کے قدم ڈگمگا اٹھیں اور پاؤں لڑکھڑا اٹھیں اور پیروں میں لرزش پیدا ہو جائے، لیکن قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وہ جمے رہے اور ڈٹے رہے اور لگے رہے، انتھک محنت کرتے رہے، نہ دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات سمجھا، راحت قربان کر دی، آرام تج دیا، سب کچھ قربان کر کے وہ لگے رہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے۔ وہ سماج جس کے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ کہاں نفرتوں کا عروج یہ تھا کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھا، اور کہاں محبتوں کا عروج یہ آیا کہ باہم شیر و شکر بن گئے، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، جان نچھاور کرنے والے بن گئے، سب کچھ لٹا دینے والے بن گئے، ایثار کا عجیب و غریب مظاہرہ کرنے والے بن گئے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم۔ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا تھا،
اگر روئے زمین کی دولت کے تمام خزانے بھی خرچ کیے جاتے اور اللہ کی منشا نہ ہوتی تو دلوں کو نہیں جوڑا جا سکتا تھا. اللہ نے دلوں کو جوڑا ہے، وہ غالب بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے. اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا. انسانیت پر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے انگنت احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں. لیکن اگر پوچھا جائے کہ ایمان و یقین کی دولت کے بعد دوسرا سب سے بڑا احسان کیا ہے تو جواب یہی ہوگا، انسانیت کو محبت کی لڑی میں پرو دینا، بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دینا، ایمانی رشتے میں جوڑ دینا، اور یہ اعلان کر دینا انما المؤمنون اخوہ، تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں. یہ اعلان کر دینا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہ اعلان کر دینا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. پوری دنیا میں بسنے والے ایمان والوں کی مثال باہمی محبت و الفت و تعلق و یگانگت میں ایک جسم کی طرح ہے. انسان کا ایک جسم 360 جوڑوں پر بے شمار اعضاء پر مشتمل ہے، لیکن ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، ایک جوڑ کو تکلیف پہنچتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء اور تمام جوڑ اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، بے حس نہیں ہو جاتے. پوری کلمہ گو برادری کا یہی رنگ ہونا چاہیے کہ اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو کوئی مسلمان سکھ محسوس نہ کرے، اگر کوئی ایک مسلمان درد میں ہے تو وہ درد تمام مسلمانوں کے جگر پہ محسوس ہونا چاہیے. یہ ہے کلمہ گو برادری کی مثال. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا احسان ہے کہ آپ نے بکھری ہوئی انسانیت کو جمع کیا. بار بار آپ کے کانوں تک یہ واقعہ، یہ مثال، یہ نمونہ جو اتحاد و اتفاق کے باب کی سب سے پہلی، سب سے نمایاں آئیڈیل مثال ہے سیرت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں. مدینہ المنورہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ نہیں بنا تھا، اس کا نام یثرب تھا، اور وہاں یہودیوں کی بڑی کالونیاں آباد تھیں، اور ان کے علاوہ جو بت پرست و مشرک قبیلے آباد تھے ان میں ایک قبیلہ اوس کہلاتا تھا اور دوسرا قبیلہ خزرج کہلاتا تھا. ان دونوں کا مشترکہ نام اس دور میں بنو قیلہ تھا. ہجرت کے بعد اور اسلام کے حلقے میں داخل ہونے کے بعد انہی دونوں قبیلوں کا مشترکہ نام انصار مدینہ رکھا گیا. یہ دو قبیلے تھے اوس و خزرج. ان کی تاریخ یہ تھی، ایسی عداوتیں، ایسی دشمنیاں، ایسی لشکر کشی، ایسا قتل، ایسی غارت گری، ہزار افراد بھیٹ چڑھ گئے دونوں قبیلوں میں. ایسا بیر تھا، ایسی عداوت تھی، مستقل جنگوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا. لیکن جب اسلام کا کلمہ اوس و خزرج کے لوگوں کے دلوں میں نور بن کر داخل ہوا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ ان سب پر پڑی تو ایسا انقلاب آیا، ایسی تبدیلی آئی کہ کہاں وہ ایک دوسرے کے دشمن اور خون کے پیاسے اور ایک دوسرے کے مخالف تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کا حوصلہ رکھنے والے بن گئے. قرآن نے اس حقیقت کا جو اللہ تعالیٰ کا انعام تھا ان لوگوں پر اس کا تذکرہ کیا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. اے اوس و خزرج کے لوگوں، جب یہ آیت اتری تھی تو اوس و خزرج سے کہا جا رہا تھا، لیکن یہ آیت قیامت تک رہنی ہے، لہذا قیامت تک جو مسلمان یہ نمونہ دکھائے گا وہ اس آیت کا مخاطب و مصداق ہوگا. اے اوس و خزرج کے لوگوں، ذرا اللہ کا وہ انعام تو یاد کرو. تم اپنا وہ دور بھی دیکھو، تم ایک دوسرے کے
دشمن تھے، اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، تم ہلاکت کے گڈھے کے بالکل کنارے جا پہنچے تھے، اللہ نے تمہیں بچایا، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا، تمہارے اختلاف کو اتحاد سے، تمہارے انتشار کو اجتماعیت سے، تمہاری نفرتوں کو محبت سے، تمہاری عداوتوں کو دوستی سے، تمہاری بے تعلقی کو تعلق سے، تمہاری دوریوں کو قربتوں سے تبدیل کیا ہے۔ یہ ہے اللہ کا وہ احسان، تم سب کچھ قربان کر دو، اللہ کے اس احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا کرشمہ کہ آپ نے ان قبیلوں میں محبت کی لہر دوڑا دی اور ان کو اتحاد کے پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا قرآن کی زبانی، نہ جانے کتنی بار آپ کی آنکھوں کے سامنے سے یہ آیت گزرتی ہے اور آپ کی زبانوں پر یہ آیت جاری ہوتی ہے اور آپ کے کانوں تک اس آیت کے نغمے پہنچتے ہیں۔ خطاب صرف مسلمانوں کو نہیں ہے، پوری انسانیت کو ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت کے اختلاط سے پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو خاندانوں اور برادریوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے، لیکن یہ تقسیم اس لیے نہیں ہے کہ نفرتیں پیدا ہو جائیں، یہ تقسیم اس لیے نہیں ہے کہ اونچ نیچ کا تصور جڑ پکڑ لے، یہ تقسیم اس لیے نہیں ہے کہ تکبر اور فخر پیدا ہو جائے، اعلیٰ اور ادنا کی تفریق پیدا ہو جائے، کمتر و برتر کا امتیاز شروع ہو جائے۔ یہ تقسیم تعارف کے لیے ہے، فخر کے لیے نہیں ہے۔ فخر تو اسی کو کرنے کا حق ہے۔ اللہ کے دربار میں معزز وہی ہے جس کا کردار سچا ہو، جس کا اندر پاکیزہ ہو، جو سب سے زیادہ تقوی کی زندگی گزارنے والا ہو۔ یہ اعلان کیا گیا مساوات و اتحاد کا قرآن میں، اور پھر یہی اعلان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فتح مکہ کے موقع پر بھی دہرایا گیا، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی دہرایا گیا، اور آپ کی زبانی یہ اعلان ہوا، ایھا الناس، اے لوگو، لا فضل لعربی على عجمی ولا لأحمر على اسود الا بالتقوى كلكم سواسية كأسنان المشط فأنتم بنو آدم وآدم خلق من تراب وإن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ اے لوگوں، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی بڑائی حاصل نہیں ہے، تم سب کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، کوئی کسی سے اونچا نہیں، کوئی کسی سے کمتر نہیں، سب برابر ہیں، سب کو جوڑا گیا ہے اور پرویا گیا ہے۔ وحدت و مساوات کی لڑائی میں بڑا اللہ کے دربار میں صرف وہی ہوتا ہے جس کا عمل اچھا ہوتا ہے، جس کا کردار پاک ہوتا ہے، جس کی زندگی تقوی کے اصولوں کے مطابق گزر رہی ہوتی ہے۔ یہ اعلان کیا گیا، بے شمار احادیث ہیں، ان کو نقل کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کو اپنی محنت کا ٹارگٹ بنا رکھا تھا، اپنے مشن کا حصہ بنا رکھا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا مسلمانوں کا کوئی سماج ہو اور آپ کا خطاب ہو رہا ہو اور آپ نے ان کو متحد رہنے کی تلقین نہ کی ہو، ان کو انتشار سے بچنے کی تاکید نہ کی ہو۔ جمعے کے خطبے میں ہر جمعے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے اعلان ہوتا تھا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تهاجروا وكونوا عباد الله اخوانا۔ اے لوگوں، حسد مت کرنا، دشمنی مت کرنا، کینے مت پالنا، تعلق ختم مت کرنا، سلام کلام بند مت کرنا، رشتے توڑ مت لینا۔ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ نے تم کو اخوت کی لڑی میں پرویا ہے، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ بار بار یہ اعلان ہوتا تھا، اور اس موضوع کی اہمیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اتنی زیادہ تھی، بخاری شریف میں بار بار یہ واقعہ نقل ہوا ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کے وقت اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے اور آپ تک یہ اطلاع پہنچی کہ مدینے سے چند میل کے فاصلے پر قبا کی جو بستی ہے جہاں قبیلہ بنو عمرو ابن عوف کے لوگ رہتے ہیں، ان میں آپس میں جھگڑے ہو گئے ہیں اور لڑائی ہو گئی ہے اور پتھر بازی ہو گئی ہے، مار پیٹ ہو گئی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے دو مسلمان خاندانوں میں، لڑائی ہو رہی ہے دو مسلمان خاندانوں میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک خبر پہنچی ہے تو آپ بے چین ہیں، آپ مضطرب ہیں۔ اللہ کا نبی گوارا نہیں کر سکتا کہ امت بٹ جائے، اللہ کا نبی گوارا نہیں کر سکتا کہ امت میں تفریقیں پیدا ہوں، اور وہ نبی جس کے قلب پر وحی اترتی تھی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، مسلمانوں مت جھگڑنا ورنہ ناکامی تمہارا مقدر بنے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور طاقت بکھر جائے گی اور وزن ختم ہو جائے گا۔ جس نبی کے سینے پہ یہ بول اترتے تھے وہ نبی کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس کی امت کے افراد میں تفریقیں پیدا ہو جائیں، نزاعات پیدا ہو جائیں، چپکلیشیں پیدا ہو جائیں، تعلقات میں دراڑیں پیدا ہو جائیں۔ آقا بے چین ہو اٹھے اور جو صحابہ بر وقت موجود تھے ان کو ساتھ لیا، روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے بہت سے معاملات ہوتے تھے اور آقا کبھی صدیق اکبر کو لیے بغیر نہیں جاتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کا انتظار ہوتا تھا، بلاؤ، وہ ساتھ رہیں گے رفیق کی حیثیت سے، لیکن یہ اتنا حساس میٹر تھا، ایسا میٹر تھا کہ آقا نے تاخیر گوارا نہیں کی۔ حضرت صدیق اکبر اتفاق سے وہاں موجود نہیں تھے اور آپ نے ان کے انتظار میں وقت لگانا مناسب نہیں سمجھا، ان کو بلانے میں دیر ہوتی بلایا بھی نہیں۔ جو صحابہ موجود تھے ان کے ساتھ قبیلہ بنو عمرو ابن عوف میں گئے اور دیر تک صلح کراتے رہے۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ آقا کو پاپڑ بیلنے پڑے، شروع میں اتحاد نہیں ہو رہا تھا، جھگڑا طول پکڑ چکا تھا اور عداوتیں جڑ پکڑ چکی تھی، صورتحال بحرانی ہو گئی تھی، کرائسس پیدا ہو گیا تھا۔ آقا کو محنت کرنی پڑی، وقت لگانا پڑا، تدبیریں اختیار کرنی پڑی، حیلے اپنانے پڑے، حکمت و تدبر کا مظاہرہ کرنا پڑا، صلح کرا دی۔ لیکن تاخیر اتنی ہو گئی کہ ادھر مسجد نبوی میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، آقا موجود نہیں ہے، مسجد نبوی میں ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آقا کا حکم ہے نماز لیٹ نہ کی جائے۔ حضرت بلال دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو امامت کرے، حضرت صدیق اکبر اس وقت تک آ چکے ہیں۔ حضرت بلال نے صورتحال رکھی، حضرت صدیق اکبر امامت کو تیار ہو گئے، وہ مصلی پر پہنچے، مقتدیوں نے صف بنائی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے گئے۔ ابھی پہلی رکعت جاری تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ اللہ کا وہ پیغمبر جو مصلی پہ امام ہوتا تھا اور جس کی نمازوں کے ذوق کا عالم یہ تھا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بات کر رہے ہوتے تھے اور ہم بھی آپ سے بات کر رہے ہوتے تھے، لیکن جب مؤذن اللہ اکبر پکارتا تھا تو آقا ایسے بات چھوڑ کر اٹھتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ۔ یہ تھا نماز کا تعلق۔ لیکن آپ نے نماز میں تاخیر گوارا فرمائی امت کے اختلاف کو دور کرنے کے مبارک عمل کے لیے۔ جھگڑا ختم ہو امت میں، امت صلح کے راستے پر آئے، نزاعات ختم ہو، نفرتیں ختم ہو، اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تاخیر گوارا فرمائی۔ اس وقت پہنچے جب حضرت ابو بکر امامت شروع کر چکے تھے اور آقا کو جب آتا ہوا دیکھا مسلمانوں نے
تو ان عاشقوں کی جماعت کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ آقا کی موجودگی میں مصلی کا امام کوئی اور ہو؟ مصلی کا امام کوئی اور ہو، یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ سب نے راستہ دینا شروع کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نماز کے خشوع کی وہ دولت حاصل تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا، لوگوں نے تالی بجانی شروع کر دی، زور زور سے لوگوں نے زور سے تالی بجائی۔ جب بار بار تالیاں بجائی گئی تب حضرت صدیق اکبر کو تنبہ ہوا کہ شاید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ آقا نے اشارہ کیا نہیں نماز پڑھاتے رہو۔ صدیق اکبر نے یوں ہاتھ اٹھایا اور پیچھے آ گئے آقا مصلی پہ۔ اس طرح نماز کے درمیان امام کو تبدیل کیا جانا صرف اس دنیا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آقا کے علاوہ کسی کا منصب نہیں کہ وہ مصلی کے امام کو بلا وجہ ہٹا کر وہاں کھڑا ہو جائے۔ یہ صرف آقا کا امتیاز تھا کہ آپ مصلی پر اگر نہیں ہیں، دوسرا مصلی پر ہے اور آپ نماز کے درمیان تشریف لائے تو وہ امام ہٹے گا اور آقا مصلی پر کھڑے ہیں۔ نماز پڑھائی گئی۔ نماز کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو لوگوں سے یہ کہی، لوگوں تالی مت بجایا کرو، اگر امام کو لقمہ دینا ہو تو سبحان اللہ کہا کرو، تالی مت بجایا کرو، تمہارا کام تسبیح ہے، تمہارا کام تالی بجانا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں اشارہ کر دیا تھا کہ مصلی پر رہو اور امامت کرتے رہو تو پھر تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ سنیے اس کے جواب میں صدیق اکبر کیا کہتے ہیں۔ کیسی جانثاری اور کیسی خاکساری اور کیسی عاشقانہ ادا ہے صدیق اکبر کا جملہ ہے، قربان جائیے ان جملوں پہ۔ ما کان ينبغی لابن ابی قحافہ ان یؤم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ شان کہاں ہو سکتی ہے؟ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت کیسے ہو سکتی ہے؟ ابو قحافہ کے بیٹے یعنی میری یہ جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پر امام بن جاؤں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر آقا نے پوری داستان سنائی کہ مجھے تاخیر کیوں ہوئی اور یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں اپنی صفوں میں اختلاف مت پیدا ہونے دو، حالات ایسے بناؤ گاؤں کے، حالات ایسے بناؤ علاقے کے کہ اختلاف نہ پیدا ہو، دشمنی نہ پیدا ہو، جھگڑے نہ پیدا ہو۔ لیکن چونکہ انسان کا نفس بھی انسان کے ساتھ ہے اور شیطان بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ماحول کا زہر بھی ہے، یہ تین باتیں یاد رکھیے گا۔ انسان کا نفس بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور شیطان بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ماحول کا زہر بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کر کبھی کبھی چھوٹی سی چنگاری کو شعلہ بنا دینے والی ہوتی ہیں۔ اختلاف کے چھوٹے سے ماحول کو بہت بڑا جھگڑا بنا دیتی ہیں اور بہت سی مرتبہ مسلمانوں میں، دو گھروں میں، دو افراد میں، دو خاندانوں میں، گاؤں کے دو گروپوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، پیغمبر کی سیرت یہ کہتی ہے، صحابہ کی سیرت یہ کہتی ہے، اہل بیت کا کردار یہ کہتا ہے کہ اگر کبھی کہیں مسلمانوں کے دو گروہوں میں اختلاف ہو جائے تو جو لوگ اس اختلاف کا حصہ نہیں ہیں، جو لوگ اس جھگڑے کا پارٹ نہیں ہیں، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایک فریق کی حمایت کرنے لگ جائے۔ ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ پارٹی بن جائیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک گروپ کا حصہ بن جائیں۔ اسی طرح ان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں، غیر جانبدار ہو جائیں، لا تعلق ہو جائیں، یہ کہیں یہ ان کا اپنا جھگڑا ہے، یہ خود نمٹیں، ہم ان میں نہیں پڑتے۔ قرآن کہتا ہے کہ سچا مسلمان
جب دو لوگوں کو یا دو گروپوں کو جھگڑتا ہوا دیکھتا ہے تو نہ پارٹی بنتا ہے، نہ نیوٹرل بنتا ہے، نہ غیر جانبدار بنتا ہے، بلکہ وہ انٹرفیئر کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے، اور مداخلت کرتا ہے جھگڑے کی آگ کو بجھانے کے لیے، مداخلت کرتا ہے جھگڑے کی آگ میں پانی ڈالنے کے لیے۔ اس کے مداخلت کرنے سے، اس کے پانی ڈالنے سے جھگڑا ختم ہوگا یا نہیں یہ تو اللہ جانے، لیکن اس کا کام ہے جھگڑے کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا۔ پڑھیے اور سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑنے لگیں، ان میں باہم لڑائیاں پیدا ہو جائیں، تو تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم حصہ بن جاؤ کسی گروپ کا اور تم بھی جھگڑنے لگ جاؤ، نہیں، تمہارا کام یہ بھی نہیں ہے کہ تم غیر جانبدار بن جاؤ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان جھگڑتے ہوئے گروپوں میں صلح کراؤ۔ صل بینہم اذا تفاسدوا وقرب بینہم اذا تباعدوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے یہ حکم دیا جاتا تھا، رشتوں میں بگاڑ پیدا ہو تو جوڑو رشتوں کو، دوریاں پیدا ہو تو قربت پیدا کرو، اور یاد رکھو اگر جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اور عداوتوں کو ختم کرنے کے لیے اور روٹھے ہوئے لوگوں کو منانے کے لیے اور مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے تم کو ضرورت کی بنیاد پر کوئی خلاف واقعہ بات یعنی جھوٹی بات بھی بولنی پڑ جائے تو اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا، جو خیر کو فروغ دینے کے لیے اور محبتوں کو قائم کرنے کے لیے اور رشتوں کو کڑواہٹوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے، اللہ کے دربار میں وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ کتنی بار آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہوگی، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آقا فرماتے ہیں مسلمانوں میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو نفل نمازوں اور نفل روزوں اور نفل صدقوں سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ نے بیک زبان عرض کیا تھا، بلا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آقا نے فرمایا تھا اصلاح ذات البین فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ ولا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنانا، ٹوٹے اور بکھرے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دو ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑ دینا، دو الگ الگ لوگوں کو ملا دینا، دو بکھرے ہوئے گروپوں کو متحد کر دینا، یہ ہے وہ عمل جو دین کی حفاظت کا عمل ہے۔ اس لیے کہ تعلقات بگڑے رہیں گے تو دین کا جنازہ نکلے گا اور دین کی بنیاد ڈھہ جائے گی۔ مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ایک عجب قصہ لکھا ہے، مجھے یاد آیا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ قصہ آپ ضرور سنیں اور کیا پیغام ہے اس میں ہمارے لیے، ہم اس پیغام کو سمجھنے والے بن جائیں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے، اور بیٹھے بیٹھے آپ کو اونگ آئی، نیند آئی۔ بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی نیند آ جایا کرتی ہے، آپ میں سے بھی بہت سے صاحبان کو آ رہی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی اور صحابہ بالکل عقیدت و محبت سے آپ کے رخ انور کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی نیند کھلی اور آپ اس طرح بیدار ہوئے کہ آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ صحابہ کی جماعت پیغمبر کی ایک ایک ادا کا ریکارڈ رکھنے والی عاشق جماعت تھی۔ صحابہ نے استفسار کر لیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ کا راز کیا تھا؟ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں آپ کیا مسکرائے؟
خواب میں کیا منظر آپ کو دکھایا گیا کہ جس کی وجہ سے آپ کے لب مسکرا اٹھے؟ سنیے وہ کیا منظر تھا۔ آقا نے فرمایا کہ میں خواب میں سو گیا اور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور میدان محشر ہے اور تمام اگلے اور پچھلے میدان محشر میں اکٹھا ہیں، اور دو نوجوان، بہت مختصر کر کے میں عرض کر رہا ہوں، میری نظر گھڑی پر ہے، دو نوجوان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک نوجوان دوسرے نوجوان کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے، اے میرے مالک۔ اب میں تین روایتیں الگ الگ نقل ہوئی ہیں، تینوں بیان کرتا ہوں۔ یہ میرا بھائی ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، یہ میرا دوست ہے، دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے، یہ میرا کاروباری پارٹنر اور شریک ہے، اس نے آپ کی زمین پر دنیا میں میرے اوپر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں اکیلا تھا، اس کے ساتھی بہت تھے، تیری زمین پر حق کے ساتھی ہمیشہ کم ہوتے ہیں، باطل کے ساتھی ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے پاس پاور تھی، اس نے میرے پاس جو نقد پیسے تھے وہ بھی لے لیے، جائیدادیں بھی لے لی، گھر بھی چھینا، زمین بھی چھینی، مجھے قلاش، مفلس، تہی دست بنایا۔ میں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، میں صبر کے کڑوے گھونٹ پی کر رہ گیا، اس امید پر کہ کب قیامت آئے اور تیرا دربار عدل لگے اور میں اپنا مقدمہ تیرے روبرو پیش کروں اور انصاف پاؤں۔ آج وہ دربار قائم ہے، میں اسے پکڑ کے لایا ہوں۔ میرا پرزور مطالبہ ہے کہ میرا حق مجھے دلوایا جائے، اس سے کہیے کہ مجھے میرا حق دے۔ جو زمینیں اس نے ہڑپ لی، جو جائیدادیں اس نے لے لی، جو پیسے اس نے ہتھیا لیے، وہ سب واپس کرے، میں ایک ذرہ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ پوری طاقت کے ساتھ وہ آدمی یہ مطالبہ رکھ رہا ہے۔ حضور فرماتے میں سن رہا ہوں، اللہ رب العزت نے اس کی بات سنی اور پھر اللہ جل جلالہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ تمہارا حق تمہیں کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تو یہاں خالی ہاتھ آیا ہے۔ تمہاری جو زمین اس نے گاؤں میں لی تھی، دنیا میں لی تھی، وہ وہیں چھوڑ آیا، جو جائیداد لی ہے وہیں چھوڑ آیا، جو پیسے ہتھیائے وہیں چھوڑ آیا۔ اب تو یہ ہمارے دربار میں خالی ہاتھ آیا ہے، بتاؤ، تم ہی بتاؤ کہ تمہارا حق کیسے دلوائیں؟ تو اب وہ شخص یہ کہے گا کہ ہم نے تو تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہی جانا ہے کہ تیرے دربار میں حقدار کو حق دیے جانے کی دو ہی صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت یہ ہوگی کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ مظلوم کے گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ زمینیں تو نہیں لایا، یہ پیسے تو نہیں لایا، یہ جائیدادیں تو نہیں لایا، نیکیاں تو لایا ہوگا۔ میرا مطالبہ ہے اس کی نیکیاں مجھے دی جائیں، میرے گناہ اس کو دیے جائیں۔ بس حضور فرماتے ہیں جب وہ یہ جملہ کہے گا تو وہ دوسرا شخص تھر تھر کانپ اٹھے گا اور زار و قطار رونے لگے گا، اور اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اشارہ کریں گے منظر بدلو، لمحوں میں منظر تبدیل ہو جائے گا۔ ابھی سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن لمحوں میں منظر یہ ہوگا کہ سامنے اعلیٰ درجے کے خوبصورت محلات، روایات میں آتا ہے من زبرجد و یاقوت، موتی اور یاقوت کے رنگ کے خوبصورت ترین پرشکوہ محلات، ایسے خوبصورت محلات یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها، جن کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا، چمکتے ہوئے محلات، نگاہوں کو خیرہ کر دینے والے محلات۔ اب یہ دونوں
اپنا سب کچھ بھول کر انہی محلات کو دیکھنے لگیں گے. اور وہ شخص جو پوری طاقت سے یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ میرے حق دلوائے جائیں اور اس کی نیکیاں مجھے اور میرے گناہ اسے دیے جائیں، وہ سامنے کے محلات کو دیکھ کر محو ہو جائے گا، اور اسی محویت کے عالم میں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرے گا کہ اے میرے مالک، یہ محلات کن کے لیے ہیں؟ لمن هذه القصور، یہ محلات کن کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ محلات ان کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کریں، اور تم بھی ان کی قیمت ادا کر سکتے ہو. وہ اچک کے کہے گا اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اس کی قیمت یہ ہے کہ اپنے اس ساتھی سے صلح کر لو، معاف کر دو. اس نے بے شک تم پر ظلم کیا تھا، لیکن تم دستبردار ہو جاؤ اپنے حق سے، تم دستبردار ہو جاؤ اپنے مطالبے سے، اسے معاف کر دو. اگر تم اسے معاف کر دو گے تو تم ان محلات کے مالک بنو گے. چند لمحے پہلے تک پوری طاقت سے اپنے حقوق واپس دلائے جانے کا مطالبہ کرنے والا یہ شخص ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنے مطالبات سے دستبردار ہو کر اسے معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل ہونے کا پروانہ عطا فرما دیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خواب میں یہ منظر دیکھ رہا تھا اور میرے لبوں پہ مسکراہٹ تھی کہ میری آنکھ کھل گئی. اور پھر سنیے یہ خواب کی بات سنانے کے بعد آقا نے فرمایا ایھا الناس اصلحوا ذات بینکم فإن اللہ یصلح بینکم. اے لوگوں دنیا ہی میں صلح کر لو. اللہ کو صلح جتنی پسند ہے کوئی عمل اتنا پسند نہیں ہے. اللہ وہاں بھی صلح کرائیں گے. یہی دنیا میں صلح کر لو، اپنے جھگڑوں کو مٹا دو. آقا نے جنت کی ضمانت لی ہے. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. اگر تمہارا اپنے پڑوسی سے جھگڑا ہے، اپنے پارٹنر سے جھگڑا کو راضی کرنے کے لیے تم جھگڑا چھوڑ دو، اپنے آپ کو ڈرا کر لو، اپنے آپ کو پیچھے کر لو، سرنڈر کر لو، دستبردار ہو جاؤ. آقا فرماتے ہیں میں جنت کے بیچوں بیچ گھر کی ضمانت دیتا ہوں. بزرگوں اور بھائیوں اور خاص طور پہ خواتین، ان حقیقتوں کو اپنے دماغوں میں بٹھائیے. جھگڑوں نے اور چپکلشوں نے اور عداوتوں نے ہماری زندگیوں کا سکون چھین لیا ہے. نہ ہم داخلی طور پر پرسکون ہیں اور نہ خارجی طور پر پرسکون و باعزت ہیں. جب تک ہم فیصلہ نہیں کریں گے اپنے جھگڑوں کو مٹانے کا، جب تک ہم فیصلہ نہیں کریں گے اپنی انا کو قربان کرنے کا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار نہیں ہو سکیں گے. امت کو متحد ہونا پڑے گا، امت کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا، جھگڑوں کو مٹانا پڑے گا، نزاعات کو ختم کرنا پڑے گا، دوریوں کو ختم کرنا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ کام میٹھے میٹھے قدم چل کر نہیں ہوگا. یہ کام پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹے ہیں اس راستے میں، رکاوٹیں ہیں اس راستے میں. قربانیاں دینی پڑیں گی. کبھی کبھی اپنے نفس کو جھکانا پڑے گا، اپنی انا کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی چودراہٹ کو قربان کرنا پڑے گا. جہاں آپ آگے ہو سکتے ہیں وہاں بھی آپ کو اپنے آپ کو پیچھے کرنا پڑے گا. جہاں آپ بول سکتے ہیں وہاں بھی آپ کو چپ رہنا پڑے گا. یہ قربانیاں دینی پڑیں گی. قربانیوں کے بغیر امت متحد نہیں ہو سکتی. صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، سلف نے قربانیاں دی ہیں، اور انہیں کی قربانیوں کا فیض ہے کہ امت تاریخ کے ان حصوں میں کتنی باعزت اور باعظمت اور اقبال مند رہی. آج بھی وہی تاریخ ہم کو دہرانی پڑے گی. ہم اپنی صفوں کا اختلاف ختم کریں، انتشار ختم کریں. آج کا یہ اتحاد ملت کا اجلاس
اسی لیے منعقد کیا گیا تھا کہ یہ پیغام کہنے والے کے ذریعے خود کہنے والے تک اور سننے والوں تک منتقل ہو کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی آج پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ کتنا مشہور شعر ہے، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اپنے آپ کو متحد رکھ کر ہی ہم زندگی کے ہر معاش پہ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر اگر ہم متحد ہونے کو تیار نہیں ہوں گے تو ہمیں ناکامیوں پر راضی ہو جانا پڑے گا، اور ناکامیاں کسی قوم کے لیے موت کے صدمے سے بڑا صدمہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنی ناکامیوں کے خاتمے کے لیے، اپنی عزتوں اور عظمتوں کو واپس لانے کے لیے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نصرتوں کا حقدار بنانے کے لیے ہمیں متحد ہونے کی فکر اور آج ہی سے اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہنے والا گنہگار و عاجز بھی عمل کی دولت سے محروم نہ رہے، اور آپ جملہ سامعین و سامعات بھی عمل کی دولت سے محروم نہ رہیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، اس اجلاس کے منتظمین کا، اور بطور خاص جناب اسد بستوی صاحب کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ ابھی وہ اشعار پڑھ رہے تھے اور آپ ان کے تیور اور ان کے حوصلے اور ولولے دیکھ رہے تھے، اور اسی طرح وہ پورے ملک میں اس خطے کی نیک نامی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اور جب بھی میں انہیں دیکھتا ہوں مجھے یہ شعر یاد آتا ہے کہ تیری اٹھان ترقی کرے قیامت کی، تیری اٹھان ترقی کرے قیامت کی، تیرا شباب بڑھے عمر جاویداں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ہم سب کو وحدت و محبت کے سائے میں زندگی گزارنے کی خاص توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔